خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس سے پہلے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، اگر اب تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا آسان طریقہ لال نشان کو دبائیں، پھر اس کے بعد ایک گھنٹی نما چیز آئے گی، اس کو دبائیں، پھر آل کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ ناظرین، ایک ایسا انقلابی پروگرام پاکستان میں لایا جا رہا ہے اور اب اس پر تمام تر جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ انقلابی پروگرام حج کے حوالے سے ہے اور اس پروگرام کے تحت ہر پاکستانی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی 2022 تک اور اس کے بعد مفت حج کی سعادت حاصل کر سکے گا اور اس کا تمام تر خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ یہ تھوڑا سا امپریکٹیکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ منصوبہ پاکستان میں سب سے پہلے نافذ نہیں ہو رہا۔ یہ بہت سے ممالک جن میں ملیشیا سر فہرست ہے وہاں پر امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے اور وہاں پر یہ کامیابی سے جاری و ساری بھی ہے۔ اس منصوبے کا ملیشیا میں نام تابونگ حاجی پروگرام ہے۔ تابونگ ملیشین زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں مانیٹری فنڈ یا پھر مانیٹری بینک کہتے ہیں۔ اردو میں اسے حج فنڈ یا حج بینک کہا جا سکتا ہے۔ یہ تصور بڑا سادہ سا ہے۔ ایک شہری چند ہزار روپے کی چھوٹی سی رقم سے حکومت کے پاس مفت اکاؤنٹ کھلوائے گا۔ حکومت شہریوں سے جمع ہونے والی رقم کو علماء کی مشاورت سے حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرے گی۔ وہاں سے حاصل ہونے والا منافع شہری کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا اور جو ہی حج کے لیے مطلوبہ رقم پوری ہوگی شہری کو حج پر بھیج دیا جائے گا۔ حج کے لیے مطلوبہ رقم کتنے عرصے میں مکمل ہوگی یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے شہری اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور حلال پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پاس کتنی بڑی رقم جمع ہو پاتی ہے۔ ملیشیا میں 1963 میں جب اس منصوبے کا آغاز ہوا تھا تو 1281 لوگوں نے 46,610 رنگٹ جو کہ ملیشین کرنسی ہے اس سے اکاؤنٹ کھلوائے تھے۔ یعنی آغاز میں زیادہ لوگ اس جانب مائل نہ ہوئے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ 2019 تک اس اسکیم کے تحت 93 لاکھ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں جن میں 73 ارب رنگٹ جمع ہیں۔ اب ملیشیا میں یہ معمول ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کا مفت اکاؤنٹ کھلوا کر چند رنگٹ اس میں جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ جوان ہو کر جو ہی اس بچے کی شادی ہوتی ہے وہ انہی پیسوں سے حج کرنے چلا جاتا ہے۔ تبھی تو نوجوانی میں حج کرنے والے ممالک میں ملیشیا سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں میاں عمران احمد۔ انہوں نے اس منصوبے کو سٹڈی کیا، پھر اس منصوبے کو وہ پاکستان کی جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس میں لے کر گئے۔ انہوں نے اس پر طویل بحث کی اور اس سب کے بعد اس پروپوزل کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو بھجوایا تو انہوں نے اسے اپنی کاؤنسل کے ممبران کے سامنے رکھا اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا۔ کاؤنسل کے دیگر ممبران نے بھی اس تجویز کو بہت پسند کیا اور بحث و مباحثے کے بعد اس کی منظوری دے کر وزارت مذہبی امور کو بھجوا دیا گیا، جہاں 1 سال کے مختصر عرصے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک ایکٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ مسودہ لاء ڈویژن کے پاس جا چکا ہے۔ کابینہ سے منظور ہونے کے بعد اس پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا۔ تجویز ہے کہ ابتدائی طور پر پاکستانیوں کو 50,000 روپے سے اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دی جائے گی اور اگر زیادہ پاکستانیوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا تو 50,000 سے اکاؤنٹ کھولنے والا ایک شخص 3 سے 4 سال میں حج پر جا سکے گا، اور اگر کوئی بچہ محض 5,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھلوا لے تو 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم پوری ہو چکی ہوگی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ضرورت سے زائد رقم جمع ہو چکی ہو جو حکومت اسے واپس بھی کر دے گی۔ یوں یہ حج سستا نہیں بلکہ بالکل مفت تصور ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا پیسے ہی اس شخص کو مل جائیں۔ خواتین و حضرات، اس منصوبے کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لاکھوں لوگ نوجوانی میں حج کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس لیے انہیں بوڑھے ہونے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حج اسکیم کو شروع کرنے کا کریڈٹ جہاں حکومت کو جاتا ہے وہیں اسے کامیاب بنانا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ ابتدا میں لوگوں کو اس منصوبے کی طرف قائل کرنا پڑے گا اور انہیں اعتماد بھی دینا ہوگا۔
اگر حکومت فوری طور پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو 2022 کا حج اسی اسکیم کے تحت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد تو ایون کمپلیٹلی فری حج کا تصور بھی پاکستانی اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی دین اسلام کی، کیونکہ پاکستان میں لوگ پوری زندگی اس آس میں اور اس خواہش میں گزار دیتے ہیں کہ وہ پیسہ جمع کریں اور آخری عمر میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی ضعیفی میں، بڑھاپے میں وہاں پر جاتے ہیں، اور عبادت جو ہے اس سے زیادہ انہیں اپنی صحت کی بھی وہاں پر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس طرح سے تمام تر لوگ نوجوانی میں حج کر سکیں گے، اور ان کی حج حکومت کی سرپرستی میں ہوگی، جو کہ انتہائی مثبت قدم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ Ladies and gentlemen, I hope you must have liked this video. If you liked it, please subscribe it, and please do leave your comments. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye.